بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی پہلی رات ہی بھائی دلہن بھابھی کو چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا۔ اماں نے بھابھی سے یہ بات چھپا لی اور بولی، ہماری رسم ہے کہ پہلی رات ساس ہی دلہن کے ساتھ رہتی ہے۔ مگر اگلی رات اماں نے پھر سے بہانہ کیا۔ بہو، تیرا شوہر 10 دن تک اندھیرے میں کمرے میں آئے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تو منہ پھیر کر سوئے گی اور اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، ورنہ تو بیواہ ہو جائے گی۔ بھابھی معصوم سی تھی، مان گئی۔ اب ماں روز مجھے ہی بھائی کے کپڑے پہنا کر بھابھی کے کمرے میں بھیج دیتی۔ ایک دن بھابھی نے خوشخبری سنائی کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ سنتے ہی ہم سب کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھائی کو ثانیہ کے ساتھ دھواں دار عشق ہوا تھا۔ اس نے امی سے ضد کر کے اس کا رشتہ مانگا تھا۔ امی مانتی ہی نہیں تھی۔ ان کو اپنے سسرالی ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ پھر ثانیہ تھی بھی ابو کے دور کے کزن کی بیٹی۔ امی نے 100 طرح کے اعتراض اٹھائے تھے تو بھائی نے امی کو ہزاروں تسلیاں دیں۔ ابو خوش تھے، بھائی خوش تھے، میں بھی خوش تھی۔ بس امی ہی ناراض تھیں، لیکن امی کو ماننا ہی پڑا۔ انہیں بھائی کی خوشی اپنی ضد سے زیادہ پیاری تھی۔ ابو، میں اور امی رشتہ مانگنے گئے تو ہاں ہو گئی۔ بھائی خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ امی بھائی کی خوشی دیکھ کر خوش بھی تھیں اور پریشان بھی۔ خوش اس لیے تھیں کہ بیٹا خوش تھا، پریشان اس لیے تھیں کہ شادی کے بعد بیٹا اپنا نہیں رہے گا، جورو کا غلام بن جائے گا۔ میں نے امی کو تسلی دی اور سمجھایا۔ امی نے بھی حالات سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ یوں ہم ڈھیروں خوشیوں اور چند وسوسوں کے درمیان بھابھی کو بڑی دھوم دھام سے گھر لے آئے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ بھائی اپنے کمرے میں بھی دھوم دھام کا انتظام کیے بیٹھا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا اور کیوں ہوا، بھائی اپنے کمرے میں گئے، چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ بھائی نے شور مچا دیا۔ ہم لڑکیاں تو ابھی بھی باہر صحن میں بیٹھی تھیں، ٹپے گا رہی تھیں، لیکن بھائی نے اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ ہماری خوشی کو بھی خراب کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے بہانہ کیا اور ساتھ بیٹھی لڑکیوں کو ان کے گھر بھیج کر امی کے کمرے میں آئی۔ وہاں بھائی پہلے سے ہی موجود تھا۔ بھائی نے کہا، امی، اگر میری پسند آپ کو اتنی ہی بری لگی تھی تو مجھے صاف صاف انکار کر دیتی، مگر آپ نے تو میرے ساتھ دھوکہ ہی کر ڈالا۔ اتنا کہہ کر بھائی گھر سے فرار ہو گئے۔ پیچھے میں اور امی ایک دوسرے کا منہ تکتی رہ گئیں۔ امی ابو سے بھی خوفزدہ تھیں اور اپنے سسرالیوں سے بھی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ خالدہ ایک دن بھی بہو کو خوش نہ دیکھ پائی اور فساد ڈال دیا۔ اب میں اور امی فکر مند سی اس مسئلے کا حل سوچنے لگی تھیں۔ امی کو تو رہ رہ کر بھائی پر غصہ آ رہا تھا۔ امی بولی، اویس نے اگر میرے سر میں خاک ہی ڈالنی تھی تو پھر شادی ہی کیوں کی؟ میں نے امی سے کہا، امی، ہم جا کر بھابھی سے معلوم کرتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا، بھائی کو ان کی کون سی بات بری لگی۔ امی رضامند ہوئیں تو ہم دونوں بھابھی کے کمرے میں جا پہنچیں۔ ادھر بھابھی نے رو رو کر اپنا سارا میک اپ بہا دیا تھا، یعنی جو 40,000 میک اپ پر خرچ ہوئے تھے وہ تو بھابھی کے آنسوؤں میں ہی بہہ گئے۔ امی نے تیور کڑے کر لیے اور بھابھی کو گھور کر بولی، بتا، کیا کہا تھا میرے بیٹے کو تو نے؟ شادی کی پہلی رات ہی اپنی زبان کے جوہر دکھا دیے ہیں تو نے؟ بھابھی ڈری سہمی سی تھی، مجھے ترس آ گیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، زبان کے جوہر دکھانے کو تو وقت تب ملتا نا جب اویس میرا چہرہ دیکھ کر شور نہ ڈال دیتے۔ اتنی بدصورت ہوں میں سمرا؟ یا یہ بتاؤ، پارلر والی نے میک اپ ہی اچھا نہیں کیا؟ میں نے بھابھی کو دلاسا دینے کو کہا، بھابھی، آپ تو بڑی حسین ہیں۔ امی کو بھی شاید ترس آ گیا تھا ان پر، تبھی تو انہوں نے بھائی کے گھر جانے کی بات ان سے چھپا لی۔ امی مسکرانے کی کوشش کرتی رہیں، پھر بولیں، ارے پگلی، روتی کیوں ہو؟ یہ تو ہمارے خاندان کی رسم ہے۔ شوہر بیوی کا چہرہ دیکھ کر غصہ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، پھر ساس ہی بہو کے کمرے میں سوتی ہے۔ امی کی بات سن کر بھابھی نے بڑا عجیب سا منہ بنا کر کہا، آنٹی، آپ خراٹے تو نہیں لیتی نا؟ امی نے اپنی نخریلی سی بہو کو گھور کر دیکھا اور کہا، میں تو نہیں، لیکن اویس بہت خراٹے لیتا ہے۔ یوں پہلی رات تو کٹ گئی۔ امی بھائی کو فون کر کر کے تھک گئیں، مگر بھائی نے اپنا نمبر ہی بند کر رکھا تھا۔ اب نہ جانے بھائی تھا کہاں اور کب لوٹنے والا تھا، کوئی بھی تو نہیں جانتا تھا۔ امی نے بدنامی کے ڈر سے بھابھی کے ساتھ ایک اور جھوٹ بول دیا۔ بھابھی کھانا کھا رہی تھیں تو امی نے آرام آرام سے کہنا شروع کیا تھا، بہو، تیرا شوہر 10 دن تک اندھیرے میں کمرے میں آئے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تو منہ پھیر کر سوئے گی اور اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، ورنہ تو بیوہ ہو جائے گی۔ یہ ہماری رسم ہے۔ میرا ایک ہی ایک تو بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس رسم کی ادائیگی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ بھابھی کے چہرے کے 313 زاویے بنے تھے، مگر وہ مسکرا کر بولی، جیسے آپ کہتی ہیں آنٹی جی۔ بھابھی معصوم سی تھی، بات مان جاتی تھی، مگر اپنے چہرے کے تاثرات چھپانا نہیں جانتی تھی۔ بھابھی اٹھ کر چلی گئیں تو میں نے امی سے پوچھا، امی، اب آپ بھائی کو کہاں سے لائیں گی؟
امی کا جواب سن کر میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ امی بولی، تو بھی تو ملتی ہے نا اپنے بھائی سے، اپنا چہرہ دیکھ، آنکھیں تو بالکل اویس پر ہی گئی ہیں۔ میں نے حیرت سے امی کی جانب دیکھا اور کہا، امی شادی کے فنکشنز کے دوران آپ کے سر پر کوئی چوٹ تو نہیں لگی تھی نا؟ امی نے حیرت سے کہا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ کل سے بڑی الٹی سیدھی باتیں جو کر رہی ہیں۔ امی نے پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ میری کمر پر 2-4 دھموکے چڑھ دیے۔ مار کے ڈر سے مجھے بھی امی کی بات ماننی پڑی۔ اب امی روز مجھے ہی بھائی کے کپڑے پہنا کر بھابھی کے کمرے میں بھیج دیتی تھیں۔ کمرے میں اندھیرا ہوتا تھا، اس لیے بھابھی مجھے پہچان نہیں پاتی تھیں۔ امی کی ہدایات کے مطابق بھابھی دوسری اور کروٹ بدل کر لیٹی ہوتی تھی۔ پہلی 2 راتیں تو وہ خاموشی رہی تھیں۔ تیسری رات بھابھی بولی، اویس، میں آپ کو اچھی نہیں لگتی کیا؟ آپ پہلی رات ہی مجھ سے منہ پھیر کر چلے گئے تھے، مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ اویس، سن رہے ہو نا؟ پتہ ہے میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، آپ ہی میری پہلی محبت ہو۔ آپ میرا دل مت توڑیے گا۔ اویس، لگتا ہے سو گئے آپ تو۔ مجھے بھابھی کی باتیں سن کر بڑا دکھ ہوا تھا۔ میں نے اگلی رات بھابھی کے کمرے میں جانے سے انکار کر دیا تو امی نے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا، امی، بھابھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مجھے ڈر ہے کسی رات وہ بلب ہی روشن نہ کر دیں۔ میں نے کہا، امی، جب بھابھی باتیں کرتی ہے نا تو میرا دل ان کے لیے بہت دکھتا ہے۔ ان کا کیا قصور ہے جو بھائی ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ امی نے بھی افسوس سے سر ہلا دیا تھا۔ وہ بھی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے بھابھی کو بلایا اور بولی، ثانیہ، اویس شکایت کر رہا تھا تمہاری۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے 10 راتیں مکمل ہونے سے پہلے ہی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ثانیہ سے پوچھیں کیا اس کو میری زندگی پیاری نہیں ہے؟ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئیں۔ پھر باقی کی راتیں اچھی گزر گئی تھیں۔ بھابھی نے بات نہیں کی۔ 10ویں دن بھابھی کا صبح سے ہی جی متلا رہا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر واش روم جا رہی تھیں۔ پھر امی کے پاس آ کر بولی، آنٹی مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی کو بڑا شدید جھٹکا لگا تھا۔ امی نے بھابھی سے کہا، ارے وہ جو رسم تھی اس کا کیا بنا؟ میں نے تو کہا تھا کہ 10 راتیں بات تک نہیں کرنی، تو پھر؟ بھابھی شرما کر بولی، آنٹی، اویس کہہ رہے تھے کہ وہ ان رسم و رواج پر یقین نہیں کرتے۔ پھر یہ بھی تو سوچے نا، جس روح نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ تو آ کر ہی رہتی ہے۔ بظاہر معصوم سی نظر آنے والی بھابھی کی بات سن کر میں اور امی تو پریشان ہی رہ گئے تھے، لیکن میں نے پھر بھی سوچا کہ شاید بھابھی مذاق کر رہی ہوں۔ امی نے بھی ہنس کر کہا، تم بہت اچھا مذاق کر لیتی ہو بیٹا۔ بھابھی نے بڑے سنجیدہ انداز میں کہا، یہ آپ کو مذاق کیوں لگ رہا ہے؟ لگتا ہے جیسے آپ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد کا سن کر کوئی خاصی خوشی نہیں ہوئی۔ بھابھی کے جاتے ہی امی نے میری طرف دیکھا۔ وہ رہانسی ہو رہی تھی۔ بیٹا، یہ کس کے ساتھ جھوٹ بول کر گئی ہے؟ ہمارے ساتھ؟ ہم تو جانتی ہیں کہ اویس تو اتنے دنوں سے گھر نہیں لوٹا۔ اللہ جانے کس کی اولاد کوکھ میں لیے پھر رہی ہے۔ میں نے بڑا کہا تھا اس لڑکے کو کہ اس گھرانے میں شادی نہ کرو، مگر اس کے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ میں نے امی کو تسلی دی اور کہا، امی آپ فکر نہ کریں، کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ بھابھی سچ بول رہی ہیں یا جھوٹ۔ مگر پھر جوں جوں دن گزرتے گئے بھابھی کی طبیعت سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ حاملہ ہیں۔ سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی۔ کھٹے کی تو دیوانی ہی ہو گئی تھیں۔ چلتے چلتے رک کر سر تھام کر بیٹھ جاتی، پھر امی کو بتاتی، آنٹی چکر بھی بہت آتے ہیں۔ امی نے مجھے کہا، ایک بار اویس کو لوٹ کر آنے دو، اس بد کردار کو تو میں کھڑے کھڑے گھر سے نکلواؤں گی۔ کبھی میں بھابھی کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتی تو کبھی ان کے بڑھتے پیٹ کی طرف۔ یہ معاملہ تو میری سمجھ سے بالکل ہی باہر تھا۔ بھائی کی شادی کو مہینہ بھر ہو گیا تھا، ان کی کوئی خیر خبر ہی نہ تھی، لیکن امی بھی لگن کی سچی تھیں۔ ہر روز بھائی کے بند نمبر پر گھنٹوں فون ملاتی رہتی۔ ایک دن بھائی نے نمبر آن کر ہی لیا تھا۔ امی چلا اٹھی، بیل جا رہی ہے، بیل جا رہی ہے اس کے نمبر پہ۔ 5-6 دفعہ بیل جانے پر بھائی نے کال ریسیو کر ہی لی تھی۔ امی نے ہیلو کہہ کر پھر وہ سب کچھ ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا جو اتنے دنوں سے سوچے بیٹھی تھیں۔ سب سے پہلے تو بھائی کے سر پر بم ہی پھوڑا تھا۔ اویس مبارک ہو، تو باپ بننے والا ہے۔ پوری برادری میں یہ خبر پھیل چکی ہے، سب لوگ ہمارے گھر مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ادھر بھائی بھی یہ بات سن کر بوکھلا گئے تھے۔ تبھی تو عشاء کی اذان سے پہلے پہلے بھائی گھر پر موجود تھے۔
مجھے امی نے بھائی کو چائے یا پانی پیش کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ وہ خود ہی بھائی کی تواضع کرنا چاہتی تھیں۔ پھر جو امی نے بھائی کی خاطر مدارت کی تو میرے کانوں سے بھی دھوئیں نکل آئے تھے، اور ادھر بھائی بھی پہلو پر پہلو بدل رہے تھے۔ امی بار بار پوچھتی، بتا، تو نے گھر میں آندھی طوفان کیوں مچا رکھا تھا جب شادی کی رات ہی دلہن کو چھوڑ کر بھاگنے کا ارادہ تھا تو؟ بھائی اب کی بار غصے میں آ گئے تھے۔ وہ بولے، امی نہ جانے آپ نے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا ہے، میں چاہتا کسی کو تھا، پلے آپ نے میرے کوئی اور باندھ دی۔ امی غصے سے بولی، ثانیہ ثانیہ کہہ کر تو نے ہی تو میرے کان کھا لیے تھے، دلہن بن کر گھر آ گئی تو تمہاری پسند بدل گئی۔ بھائی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ امی مجھے سرمد انکل کی بڑی بیٹی سے محبت تھی، مجھے لگا اس کا نام ثانیہ ہے۔ اوہ، امی کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ پھر امی نے بھائی کو بتایا کہ تمہارے سرمد انکل کی بڑی بیٹی کا نام ثانیہ نہیں تانیہ ہے، اور تانیہ کے نکاح کو تو 2 سال ہو چکے ہیں، اگلے سال رخصتی ہے اس کی۔ بھائی کی جلد بازی نے ان کی ہی خوشیاں ان سے چھین لی تھی۔ اب امی پریشانی سے بولی، اویس، وہ جو تیرا بچہ کوکھ میں لیے بیٹھی ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ بھائی کو اب تب چڑھ گئی تھی۔ وہ بولے، امی میں کب تھا گھر میں جو آپ مجھ سے یہ سب کہہ رہی ہیں؟ امی نے بھائی سے کہہ دیا تھا، تو اپنی بیوی سے بچے کی بات پوچھ، باقی کی باتیں پھر کریں گے۔ بھائی غصے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی بھابھی نے ان سے پہلا سوال یہی پوچھا تھا، آپ آخر کہاں چلے گئے تھے؟ پھر بھابھی نے بھائی کو بھی بچے کی خوشخبری سنائی تو وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئے۔ بھائی غصے سے چلائے، میں تو شادی کی رات سے ہی گھر سے باہر چلا گیا تھا، پھر یہ بچے کی کیا رٹ لگا رکھی ہے تم نے؟ بھابھی سہم کر بولی، آنٹی نے کہا تھا کہ ہماری رسم ہے کہ پہلی رات ساس ہی دلہن کے ساتھ رہتی ہے، مگر پھر کہا کہ بہو تیرا شوہر 10 دن تک اندھیرے میں کمرے میں آئے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تو منہ پھیر کر سوئے گی اور اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، ورنہ تو بیوہ ہو جائے گی۔ آپ تو 10 دن آتے رہے ہیں میرے کمرے میں۔ اب بھائی نے گھر میں طوفان اٹھا رکھا تھا۔ وہ امی سے بار بار سوال کرتے کہ کون جاتا رہا ہے ثانیہ کے کمرے میں؟ امی نے بھائی کو سب سچ سچ بتا دیا۔ زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، خود تو چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور میں بدنامی کے خوف سے تیری بہن کو ہی تیرے کپڑے پہنا کر سونے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ مگر بھائی نے امی کی کوئی بات نہ مانی۔ اب ہمارے گھر آئے دن لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ بھائی امی کی بات ہی نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے امی کو شک کے کٹہرے میں کھڑا کر رکھا تھا۔ ادھر بھابھی بھی نہیں بتا رہی تھی کہ آخر ان کا سچ کیا ہے۔ ایک دن بھابھی چھت پر سے خشک کپڑے اتارنے گئیں کہ واپسی پر ایک چادر میں ان کا پاؤں پھنس گیا۔ وہ پہلی سیڑھی پر سے گریں، ان کا سر پھٹ گیا، سارے جسم پر بھی بڑی چوٹیں لگی تھیں۔ بھابھی کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ کئی گھنٹے ICU میں رہی تھیں۔ جب ڈاکٹرز نے ان کی طرف سے تسلی بخش جواب دیا تو امی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، ان کا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر کی بات سن کر ہم تینوں تو سکتے میں ہی آ گئے تھے۔ وہ بولا، بچہ؟ کون سا بچہ؟ ہماری رپورٹس کے مطابق تو وہ شادی شدہ بھی نہیں ہے، بچہ کہاں سے آ گیا؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ بھابھی ہی سچ جانتی تھیں، وہی ٹھیک جواب دے سکتی تھیں۔ اب ہمیں بھابھی کے تندرست ہونے کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ انتظار کے لمحے کافی کٹھن تھے۔ اللہ اللہ کر کے بھابھی ٹھیک ہوئیں اور ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھیں۔ گھر کے سب افراد ہی صحن میں بیٹھے تھے۔ جب میں نے بھابھی سے کہا، بھابھی رپورٹس میں آیا ہے کہ آپ تو ماں نہیں بننے والی تھیں، تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ تو بھابھی بولی، کیوں؟ جھوٹ بولنے پر صرف تم لوگوں کا ہی اختیار ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتی کیا؟ میں نے شادی کی رات اویس اور ان کی امی کی گفتگو سن لی تھی۔ وہ اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی اگر میری پسند آپ کو اتنی ہی بری لگی تھی تو مجھے صاف صاف انکار کر دیتی، مگر آپ نے تو میرے ساتھ دھوکہ ہی کر ڈالا۔ انٹی نے اویس سے کسی بات کا بدلہ لیا تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر انٹی بہانے بنانے لگی تھیں۔ پہلے دن خود آ گئیں، پھر وہ اپنی بیٹی کو اویس کے کپڑے پہنا کر میرے کمرے میں بھیج دیتی تھیں۔ میں نے بھی ان کو مزہ چکھانے کا سوچا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ آپ یہ بات سن کر لازمی گھر واپس آ جائیں گے۔ بھابھی جتنی شکل سے معصوم نظر آتی تھی، حقیقت میں اس سے بھی زیادہ معصوم نکلی تھیں۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ایسی بات کرنے سے ان کی ہی بدنامی ہوگی۔ بھائی بھابھی کی باتیں سن کر مسکرا رہے تھے۔ بھابھی نے بھائی سے کہا، اگر آپ مجھے اپنی محبت پانے کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، میں آپ کی محبت آپ سے ملوا کر ہی رہوں گی۔ بھائی مسکرا کر بولے، ثانیہ میری محبت آج سے تم ہی ہو۔ بھابھی جھینپ گئی تھی، جبکہ میں اور امی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس پڑی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔